نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے ندا کی، ہم سے دعائیں کی، یعنی پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، تو فرمایا جا رہا ہے ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی جناب میں دعائیں کی۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ فنجیناہ، پس ہم نے انہیں نجات دی۔ وَأَهْلَهُ، اور ان کے اہل کو نجات عطا فرمائی۔ من الکرب العظیم، بڑی پریشانی سے، بڑے کرب سے، دشمنوں کو ہلاک فرمایا۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اور آپ کے گھر میں جو مومن تھے وہ سب طوفان سے محفوظ کر دیے گئے۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی اس قوم کے مقابلے میں جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک یہ لوگ بہت برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ 950 سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے، جب کافروں نے مل کر آپ کو شہید کرنے کی پلاننگ بنائی اور انہوں نے کہا کہ اب تو حد ہو گئی، رب العالمین نے ان کافروں کو ہلاک کر دیا اور مومنوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی، گو کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ وہ داؤد و سلیمان، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کرنے لگے۔ اذ، جب، نفشت فیہ غنم القوم، جب کسی قوم کی بکریاں اس کھیتی میں چھوٹ گئیں اور داخل ہو گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ان کے فیصلہ کرنے کے وقت ہم موجود تھے، یعنی ہمارا علم اور ہماری قدرت انہیں گھیرے ہوئے تھی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ کسی شخص نے کہا کہ میری کھیتی پر فصل تیار تھی، رات کو فلاں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور وہ میری کھیتی میں گھس آئیں اور انہوں نے میری کھیتی کو صاف کر دیا، ساری رات بکریاں کھیتی کو کھاتی رہیں۔ اب آپ فرمائیے کہ اس نقصان کا ذمہ دار کون؟ تو آپ نے جب قیمت کا اندازہ لگایا تو جو کھیتی کا نقصان ہوا تھا اتنی ہی بکریوں کی قیمت تھی، تو آپ نے فرمایا اس نقصان میں تمہیں یہ بکریاں دے دی جاتی ہیں، تم ان بکریوں کے مالک ہو۔ کھیتی والے کے لیے آپ نے بکریوں کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس وقت 11 سال تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام جو آپ کے والد ہیں ان سے عرض کی کہ اس کے علاوہ ایک اور بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو اور اجازت دیں تو میں عرض کروں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا آپ ضرور فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو اس طور پر بھی تو پورا کیا جا سکتا ہے کہ جس کی کھیتی ہے اس کو عاریتاً بکریاں دے دی جائیں، وہ ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کے دودھ وغیرہ سے وہ نفع اٹھائے، اور جس کی بکریاں ہیں اسے عاریتاً کھیتی دی جائے، وہ اس پر محنت کرے، مشقتیں کرے، اور جب کھیتی اسی پرانی پوزیشن پر آ جائے تو جس کی کھیتی ہے اسے کھیتی واپس کر دی جائے اور جس کی بکریاں ہیں اسے بکریاں واپس کر دی جائیں۔ اس طرح نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ 11 سال آپ کی عمر ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ مشورہ قبول کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ آپ نے فرمایا آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی
اس طرح بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح جس کی بکریاں ہیں اسی کی بکریاں رہیں گی، اور آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ اس میں اللہ والوں کی عاجزی اور انکساری کا ذکر ہے کہ اللہ والے کس قدر عاجزی پسند ہیں کہ داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فیصلہ کر دیا، پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رائے دی تو آپ نے اس رائے پر غور کیا، اور وہ رائے آپ کو اچھی لگی تو آپ نے قبول کر لیا۔ یہ ان کی شریعت کے مسائل تھے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی کی کھیتی پر بکریاں حملہ کر دیں، گھس جائیں، اگر ان بکریوں کو چلانے والا چرواہا یا مالک ان بکریوں کے ساتھ ہو تو پھر تو جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور اگر غلطی ہو گئی، بکریاں رات میں غلطی میں چھوٹ گئیں اور کسی کی کھیتی میں گھس گئیں تو اس کا جرمانہ بکری والے یعنی بکری کے مالک پر ہماری شریعت میں نہیں ہوتا، کیونکہ جانور ہے، جانور جو کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار اس کا مالک نہیں ہے، جبکہ مالک نے کوتاہی نہ کی ہو یا مالک نے ان کھیتیوں کی طرف ہانکا نہ ہو، اگر خود دھکا دے کر ان کھیتیوں کی طرف بھیج دیا ہو یا خود مالک ان کے ساتھ شامل ہو تو پھر مالک پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے کی سمجھ عطا فرمائی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کو حکومت اور علم ہم نے عطا کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کا بھی مقام ہے اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مقام و مرتبہ ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، یعنی پہاڑ آپ کے قابو میں تھے۔ یسبحنا، جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔ والطیرا، اور پرندے آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔ جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے، درندے اور تمام جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور سب مل کر اللہ کا ذکر کرتے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ تمام کام ہم کرنے والے ہیں، یہ سب ہم نے کیا، یہ طاقتیں قوتیں ہم نے دی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا تمہارے لباس بنانے کا ایک طریقہ۔ صنعت بنانا اور لبوس کے معنی لباس، ایسا لباس لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، جو تمہیں جنگ سے محفوظ رکھے، یعنی زرہ۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سب سے پہلے زرہ بنانے والے ہیں ایک قول کے مطابق۔ آپ جیسے لوہے کا جو سمجھے جیکٹ کہ جو سینے اور کمر کی حفاظت کرتا تلوار کے وار لگنے سے، وہ آپ بناتے، اسے زرہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کے لیے لوہا موم بن جاتا، آپ جب اپنے ہاتھ میں لیتے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا اور جس طرح آپ چاہتے اس کی شکل بنا دیتے، آپ کو لوہا گرم کرنے کی کوئی حاجت آپ کو نہ ہوتی۔ اور واقعی اس طرح ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں کہ جو دوسروں کے عیوب ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عیب کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو عیب سے پاک ہیں، مگر آپ کی عادت کریمہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھیس بدل کر آپ عیب کی تلاش میں نکلتے اور ہر ایک سے پوچھتے داؤد کیسا آدمی ہے۔ ایک دن جبریل امین انسانی صورت میں آئے تو آپ پر جو غلبہ تھا کہ میری غلطی مجھے پتہ چل جائے تو آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی کہ یہ جبریل امین ہے۔ جبریل امین سے کہنے لگے کہ آپ کی کیا رائے ہے، داؤد کیسا آدمی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے تو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں کرتا، لیکن پیٹھ پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ کوئی مجھے نہ جانتا ہو اور غیر موجودگی میں وہ میرے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرے، مجھے پتہ چل جائے، اگر میری کوئی غلطی ہو تو میں اسے درست کر دوں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ داؤد بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ کی یاد کرنے والے ہیں، بڑے ہی اچھے آدمی ہیں، مگر ایک بات ہے، یہ بیت المال میں سے وظیفہ لیتے ہیں، اگر یہ خود اپنے ہاتھ سے محنت کریں اور اس سے کما کر وہ اپنا گزارا کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام
بادشاہ تھے اور بادشاہت آپ کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے، اس کا وظیفہ اتنا لیتے جتنا ایک عام مزدور کا ایک وظیفہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جبریل امین فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کریں اور پھر آپ اسی سے گزر اوقات کریں. آپ رونے لگے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے تو کوئی کام آتا نہیں ہے، تو مجھے کوئی کام سکھا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زرے بنانا سکھا دیا. آپ زرے بناتے اور اس کو بیچ کر گزارا کرتے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر کرنے والے ہو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا. عاصفةً، وہ ہوا جو تیز چلنے والی ہے، تجری بأمرہ، کہ اس کے حکم سے چلتی ہے. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوا میں اڑ کر شام تشریف لے جاتے اور اس طرح آپ کا سفر ہوا کے اندر اس اسپیڈ سے ہوتا کہ جو لوگ کئی مہینوں میں سفر کرتے وہ آپ چند گھنٹوں میں کر لیا کرتے. اور صرف آپ تنہا ہوا میں نہ جاتے بلکہ بہت بڑا تخت ہوتا جس پر لاکھوں افراد ہوتے. ہوا ان سب کو اڑا کر لے جاتے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور سرکش جنات میں سے، شیاطین سے مراد سرکش جنات، سرکش جنات میں سے بعض جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگاتے. آپ کے حکم سے وہ سمندر اور دریا میں غوطہ لگاتے اور وہاں سے موتی، یاقوت اور ہیرے نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیتے. یعنی سرکش جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی یہ سرکش جنات اور بھی کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے. یعنی یہ سرکش جنات نافرمانی نہیں کر سکتے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حکومت ملی کہ دریاؤں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، ان تمام مخلوقات پر آپ کو حکومت حاصل تھی، آپ کو اختیار حاصل تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے طاقت و قدرت دینا چاہے وہ اس کی مشیت ہے. یہ قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تب بھی کسی کو اختیار نہیں دے سکتا، یہ بات نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چاہت پر قادر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء ہوں یا فرشتے ہوں یا اولیاء ہوں، انہیں جو طاقت و قدرت ملی وہ اللہ کی عطا سے ہے، باذن اللہ ہے. مگر طاقت و قدرت کا انکار نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ جو وسوسے کا شکار ہو کر یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فرشتے ہوں، اولیاء ہوں یا نبی ہوں، وہ بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، مجبور ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ عقیدہ کفر ہے. وہ بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، ان میں طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، مگر اللہ کی عطا سے. فرشتے بارش برساتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں. انبیاء اور اولیاء کو طاقتیں ہیں، طاقتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن بس یہی عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. یہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا، باذن اللہ ہے. اللہ جسے چاہے مقام و مرتبہ عطا کرے. ہم پر لازم ہے کہ جسے اللہ مقام و مرتبہ دے ہم اس کے مقام و مرتبے کو تسلیم کریں. من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. محدثین فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ ولی سے دشمنی رکھنا مراد ہے ولی کے مقام و مرتبے اور ان کی طاقت کو تسلیم نہ کرنا، یہ دشمنی رکھنا ہے. اور جو دشمنی رکھے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. علامہ شامی علیہ رحمہ فتاوی شامی کے مصنف ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اعلان جنگ سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے سے دشمنی رکھے گا، یعنی اللہ نے جو اسے طاقت دی ہے، جو قدرت دی ہے، جو مقام و مرتبہ دیا ہے،
اسے وہ تسلیم نہیں کرے گا تو مرتے وقت ایسے شخص کا ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ انبیاء، یہ سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا۔ وہ ایوب، اور حضرت ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب آپ نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی، وانت ارحم الراحمین، اور اے پروردگار تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا گیا، آپ پر آزمائش آئی۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ آپ کی ساری اولاد انتقال کر گئی، سب گھر میں سو رہے تھے، آپ گھر سے باہر تھے، مکان گر گیا، مکان بھی ختم ہو گیا، اور جتنے گھر کے افراد تھے سب شہید ہو گئے، آگ لگی، تمام جانور ہلاک ہو گئے۔ اس طرح کرتے کرتے سارا مال، ساری اولاد، سب وہ آپ سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ شدید بیمار ہو گئے، اور بہت ہی زیادہ شدید بیمار ہوئے۔ عام طور پر لوگوں میں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں۔ ان غلط باتوں میں ایک بات یہ مشہور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ پھر لوگ عجیب و غریب حکایات سناتے ہیں کہ کیڑے جو ہیں زمین پر گر جاتے تو آپ کیڑا اٹھا کر دوبارہ جسم پر رکھتے اور کہتے کہ تیری غذا تو یہ جسم ہے، تو نیچے کہاں جاتا ہے۔ یہ تمام روایتیں ضعیف اور اکثر روایتیں مردود ہیں، باطل ہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ نبی ایسے امراض سے محفوظ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے گھن کا باعث ہو، کیونکہ ان کا منصب تبلیغ دین ہے۔ تو نبی کا جسم کیڑے لگنے سے اور ایسی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوں اور دور بھاگیں۔ ہاں، شدید قسم کے آبلے پڑ گئے، شدید قسم کے آپ بیمار ہوئے، پھر آپ نے کافی عرصے تک صبر کیا، آپ نے اپنی بیماری کی شفا کی دعا بھی نہیں کی، آپ یہ آزمائش اٹھاتے رہے، اور پھر جب اللہ تعالی نے چاہا، اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ بھی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تقدیر میں یہ بات لکھی گئی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، جو اس کی مرضی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں کرتے، کیونکہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، باعث ثواب ہے، مگر ان کا اپنا انداز ہے۔ فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ آپ کو حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر ماریں، چشمہ پیدا ہوا، اس سے آپ نے غسل کیا، اور تمام ظاہری جو بیماریاں تھیں، یعنی جو ظاہری طور پر آبلے پڑے تھے اور اندر جسمانی طور پر جو تکالیف تھیں، وہ ساری تکالیف دور ہو گئیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کے گھر والے اور ان کی مثل اور انہیں عطا فرمائے۔ تمام آپ کی اولاد اور جو گھر کے افراد انتقال کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور جتنی آپ کی اولاد تھی اتنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ باعث سعادت ہے۔ بے صبری سے مصیبتیں دور نہیں ہوتی، بلکہ بے صبری سے آنے والی غیبی مدد کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بے صبری کرنے سے مصیبت اور مشکل ہو جاتی ہے، بے صبری کرنے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ کوشش کی جائے، دعائیں مانگی جائیں، وظائف پڑھے جائیں، مگر بے صبری نہ کی جائے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذو الکفل، یہ تمام اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ذو الکفل کے بارے میں قرآن و حدیث میں اور تفاسیر میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ذو الکفل اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کون تھے، کہاں پر تھے، اس کے بارے میں زیادہ مستند اور صحیح روایتیں ہم تک نہیں پہنچی۔ کل من الصابرین، تمام کے تمام صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ
نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل کا نام تو ہمیں پتا ہے، لیکن ان کے حالات کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ایسے کئی نبی ہیں جن کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن پاک میں تقریباً 26 انبیاء کا ذکر ہے، لیکن انبیاء کی تعداد تو ہزاروں میں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ 1,24,000 انبیاء، یہی تعداد فکس نہیں ہے، یہ تو ایک اندازہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ وَذَنُّونِ، اور ذنون حضرت یونس علیہ السلام۔ ذنون کے معنی ہے مچھلی والے، چونکہ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مناسبت سے آپ کو ذنون کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اذ ذهب مغاضبا، جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر آپ روانہ ہوئے، فظن ان لن نقدر علیہ، اور آپ نے خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے۔ فنادا فی الظلمات، بس انہوں نے پکارا، دعا کی اندھیریوں میں، یعنی سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں، اللہ الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، پاکی ہے تجھے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں حد سے بڑھنے والا ہوں۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جس طرح کلام فرمائے، نیک بندوں سے وہ رب ہے، اور نیک بندے جس طرح عاجزی کریں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم اگر کوئی بے ادبی کا لفظ کہیں تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، تم توبہ کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور یہ کہہ کر رات کو آپ اپنی بستی سے روانہ ہو گئے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ سورہ یونس میں ہم سن چکے ہیں کہ جب بستی والوں نے رات کو یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہے تو سمجھ گئے کہ اب صبح عذاب آنے والا ہے، اور صبح جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہو رہے ہیں جو بظاہر بارش کے بادل محسوس ہوتے ہیں، مگر وہ سمجھ گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے پرانے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے اور ننگے پاؤں روتے ہوئے جنگل میں نکل پڑے۔ اپنے جانوروں کو انہوں نے لیا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ایمان لائے اور عذاب سے بچنے کی دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ عذاب آنے والا تھا لیکن عذاب سے بچ گئے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بستی سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی قائم و دائم ہے، تو آپ نے خیال یہ کیا، آپ کی طرف توجہ نہ ہوئی، آپ نے خیال کیا کہ یہ بستی والے، مجھ پر تو وہی نازل ہوئی تھی کہ عذاب آنے والا ہے، اور میں نے ان بستی والوں کو بتا دیا کہ صبح عذاب آئے گا، اب عذاب تو ان پر نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی، مگر ابھی اگر میں بستی میں گیا تو یہ بستی والے مجھے جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صبح عذاب آئے گا، لیکن ہم پر تو عذاب نہیں آیا۔ یہ خیال کر کے آپ سمندر پر آپ تشریف لے گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی وہ طوفان میں پھنس گئی۔ جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تو اس زمانے کے عقیدے کے مطابق قرآن اندازی کی گئی، تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، تو ان کشتی والوں نے آپ کو کشتی سے سمندر میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ایک مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے لیا، 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ یہ تسبیح پڑھتے رہے، پھر مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا اور آپ ساحل سمندر پر ایک کھلے میدان میں آپ کو مچھلی نے رکھ دیا۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کی کھال جو ہے وہ نہ تھی، کھال جسم پر جو جلد ہے وہ گل چکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پر کدو کا درخت پیدا ہوا۔ کدو شریف کی بیل ہوتی ہے، مگر حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا گیا اور اس کے پتوں کے سائے میں آپ آرام کرتے رہے اور کدو شریف آپ نے تناول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جلد عطا فرمائی، اور کدو شریف کے جو پتے ہوتے ہیں یہ ایسے پتے ہیں جس پر مکھیاں نہیں آتی، تو مکھیاں بھی آپ کے جسم پر وہ بیٹھنے کی جرت نہ کرتی تھیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اور پھر آپ اپنی قوم کے پاس بھیجے گئے اور پھر آپ نے اپنی قوم کو نصیحتیں فرمائی اور قوم آپ کی فرما بردار رہی. یہ واقعہ بیان کیا، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے نیک بندے جن کا کوئی قصور اور غلطی نہیں، پھر بھی وہ ہر وقت اپنے آپ کو قصوروار سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ آپ فرماتے دن میں 100 مرتبہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو وہ تو نیک، بلکہ نیکوں کے سردار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روئیں اور معافیاں مانگیں. اور ہم گناہگار ہونے کے باوجود اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ کہہ دیں نہ جانے کون سی خطا ہو گئی، ہم تو خطا کے پتلے ہیں. یہ وہ دعا ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے. حدیث پاک میں اس کی تعداد کو بیان نہیں کیا گیا. آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں اور بکثرت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ مشکل آسان فرمائے گا. یہ سورہ انبیاء کے بارے میں علماء نے لکھا کہ سورہ انبیاء مشکل میں پڑھی جائے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اس میں انبیاء کی دعاؤں کے قبول ہونے کا ذکر ہے. جو سورہ انبیاء پڑھنے کے بعد دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا اور اس کی مشکل آسان فرمائے. بہتر یہ ہے کہ 3 دن تک مسلسل ایک مرتبہ سورۃ الانبیاء پڑھی جائے اور مشکل سے نجات کے لیے دعائیں کی جائیں. فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی. یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھی جائے تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں. مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا ہو سکے خود پڑھیں، کیونکہ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنا باعث سعادت ہے، مگر 1.25 لاکھ دل سے پڑھے جائیں. اس لیے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 1.25 لاکھ دانے رکھ لیں اور روزانہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. تو 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، آدھے مہینے میں، جب بھی یہ 1.25 لاکھ ہو جائیں آپ رب العالمین کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ مشکلات بھی آسان ہوں گی. فاستجبنا لہ، بس ہم نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی. آیت کریمہ پڑھنے والا غم سے نجات پا جاتا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردن، تو مجھے اکیلا نہ رکھ، یعنی میرا وارث کر دے، مجھے وارث عطا فرما، اولاد عطا فرما. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا تو ہی ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں، چونکہ تو سب سے بہتر مالک، آقا اور سہارا دینے والا ہے، اور تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے. اس دعا کے نتیجے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. بے اولادوں کو چاہیے کہ وہ اکثر دعاؤں میں اس دعا کو 1 دفعہ پڑھ لیا کریں. ربی لا تذرنی سے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89. ربی، بہتر یہ ہے کہ اللہم لگا لیا جائے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جن دعاؤں میں ربنا ہو یا ربی ہو، قرآنی دعائیں، تو ان کو اگر ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں، افضل یہ ہے کہ شروع میں اللہم کا اضافہ کیا جائے. اللہم کے معنی اے اللہ، اللہم ربی لا تذرنی فردن، اے پروردگار مجھے تنہا نہ رکھ. وانت خیر الوارثین، مجھے وارث عطا فرما، اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے. فاستجبنا لہ، پس ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی. ووہبنا لہ یحییٰ، اور انہیں ہم نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. واصلحنا لہ زوجا، ان کے لیے ان کی بیوی کو ہم نے درست کر دیا، یعنی وہ بانجھ تھیں، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ان کا بانجھ پن دور ہو گیا. یہ تمام انبیاء انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ تمام کے تمام نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا،
اور وہ ہماری عبادت کرتے، ہم سے دعائیں کرتے، امید کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ ان اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، پھر بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوششیں ہیں، نبی ہیں پھر بھی اللہ کا خوف بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ تمام انبیاء ہماری بارگاہ میں خشوع و خضوع رکھنے والے تھے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے والے تھے۔ والتی، اور وہ خاتون حضرت مریم، احصنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور کوئی کام غلط نہ کیا۔ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اس میں ہماری روح کو پھونک دیا۔ ہماری روح سے مراد ہمارے دربار کی مقدس روح، جیسے بیت اللہ سے مراد وہ مقام جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہے، عظمت والا ہے۔ من روحنا سے مراد ہمارے دربار کی مقدس اور عظمت والی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح۔ وجعلناہا، اور ہم نے حضرت مریم کو، وابنہا، اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آیۃ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہارا گروہ ہے جو ایک ہی گروہ ہے۔ مراد یہ کہ انبیاء کا یہ گروہ ہے جو ایک ہی دین پر ہیں، سارے نبی اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور تمام نیک لوگ اللہ ہی کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے معاملات کو آپس میں تقسیم کر لیا، اختلافات کیے بعد کے لوگوں نے۔ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو جو نافرمانی کر رہا ہے ایک نہ ایک دن مر کر ہماری بارگاہ میں اسے آنا ہے۔ چھٹا رکوع مکمل ہوا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا